نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، صبح و شام اسے پڑھا کرو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے عزیزم فیض رسول چیمہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے اور آپ کو ایک جگہ بٹھا کر ذکر رسول کا موقع فراہم کیا۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے سر کا تاج ہیں۔ فیض رسول صاحب نے آپ کی جسمانی غذا کا انتظام کر کے چائے پلائی، جسم گرم کیا۔ علامہ سجاد صاحب نے روحانی غذا دی۔ میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان علماء کے جوڑے بھی سیدھے کر سکے۔ میں نے آپ سے چند لمحے گفتگو کرنی ہے۔ آپ صرف نہ میں آپ کو کہوں گا کہ سبحان اللہ کہوں، میں نے آپ کو کسی قسم کا پریشان نہیں کرنا، چند لمحے گفتگو ہے، جی میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، نہ آئے تو نہ کہنا۔ کہو گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہ کہو گے تو آپ کا پھر بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ سرکار کی محفل میں آپ آئے ہیں اور سرکار کی محفل میں ہر کوئی نہیں آتا۔ کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی گانے سن رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، لیکن سرکار کی محفل کو عاشقی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے ہی آئے ہیں، آپ کو قبول کیا ہے تو بلایا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار کی محفل میں آنے کے آداب ہیں۔ ڈیرے پہ بیٹھے ہوں تو آداب اور ہوتے ہیں، چدراہٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو آداب اور ہوتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آداب اور ہوتے ہیں۔ اور وہ آداب کیا ہے؟ مولانا عبدالحی فرنگی محل، آپ سگریٹ پینے کے عادی تھے، سگریٹ پی رہے تھے، حقہ پی رہے تھے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ محفل میلاد ہو رہی ہے، آ جائیں۔ آپ کو کلی کرنی یاد نہ رہی، ویسے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ جب محفل میں جا کر بیٹھے تو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، فرمایا تجھے میری محفل کے آداب نہیں آتے، حقہ پی کے آ گیا۔ نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی محفل ہے، بڑے باادب ہو کے بیٹھے۔ جبریل فرشتوں کا امام ہے، جب حضور کی بارگاہ میں آتا تھا تو اپنے پر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا۔ اور جبریل ہر نبی کے پاس ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس سے زائد نہیں آیا، لیکن مدینے کے تاجدار کے پاس
23 سالوں کے اندر یوں لگتا ہے جیسے جبریل صبح بھی حضور کے پاس ہے اور شام کو بھی حضور کے پاس ہے۔ میرے کریم نے پوچھا جبریل تیرا دل سدرہ پہ نہیں لگتا؟ جبریل عرض کرتے آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ تو آپ ادب سے بیٹھے، تھوڑی دیر آپ کی میں سمع خراشی کروں گا۔ میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، موبائلوں کے ذریعے میسج آتے، پمفلٹ چھپتے، کہتے ہیں یہ میلاد منانا جائز نہیں، بدعت، شرک ہے۔ قرآن میں کوئی نہیں، حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ حضور کی زندگی میں 23 بار آیا، ابو بکر کی زندگی میں 2، خلافت راشدہ میں 2 مرتبہ آیا، عمر فاروق کے دور میں 12 مرتبہ آیا۔ انہوں نے اس طرح نہیں منایا، لہذا تم کیوں مناتے ہو؟ بدعت کرتے۔ میرے سادہ سنی بھائی جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے یہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ کوئی آپ سے بات کرے آپ اسے جواب دے سکے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اہل سنت کا مسلک کسی کی رائے پر قائم نہیں۔ اہل سنت کا مذہب کسی نے کان جوڑا، کسی نے منہ جوڑا، مارز وجود میں نہیں آیا، راوی کی روایت پر نہیں ہے۔ اہل سنت کے مسلک کی بنیاد قرآن اور سنت پہ۔ ہمارے مسلک کی بنیاد، اہل سنت کے مسلک کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف۔ میں نے قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو میلاد کی تعریف بتانی۔ میلاد کہتے کسے؟ شعر مجھے نہیں آتا، قصے کہانیاں مجھے نہیں آتا، مولوی میں نہیں، مجھے پڑھنا پڑھانا نہیں آتا، لیکن چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ وہ کیا؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد اس چیز کا نام نہیں کہ بجلی چوری کرے تو میلاد ہو۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ حرام کے پیسے سے میلاد منا لیں یہ میلاد ہوگا۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں عورتیں اور مرد کٹھے بازاروں میں نکلیں اور سجاوٹ دیکھنے نکلیں، میلاد اس چیز کا نام نہیں۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں 10,000 کا مولوی آئے تو پھر میلاد پڑھیں گے۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں 15,000 کا نعت آئے تو پھر میلاد ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ میلاد نہیں۔ میلاد کیا ہے؟ جس طرح فیض رسول چیمہ صاحب نے آپ کو علماء کو دعوت دے کر یہاں جمع کیا، اور کس لیے جمع کیا؟ آؤ حضور کی آمد کا ذکر کریں اور حضور کی شانوں کا ذکر کریں۔ میلاد اس چیز کا نام ہے کہ نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اور نبی کی شانوں کا ذکر کیا جائے۔ نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اور نبی کی شانوں کا ذکر کیا جائے۔ میلاد کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی آمد کا ذکر کرو اور نبی کی شانوں کا ذکر کرو، لوگوں کو جمع کر۔ یہ میلاد کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام میلاد میں نہیں، یہی بس میلاد۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کل، اے میرے حبیب ارشاد فرما دی، کل کیا ہے؟ لفظ کل کیا ہے؟ اگر اس کی طرف میں چلا جاؤں تو ایک علیحدہ تقریر ہو، لیکن اتنا بتاتا ہوں، جب رب ذوالجلال نے کائنات کے ارواح کو جمع کیا، ایک جلسہ کیا، کہا الستو بربکم، نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، شہید بھی تھے، صالحین بھی تھے، نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے۔ رب نے پوچھا بتاؤ مجھے رب مانتے؟ کوئی نہیں بولا۔ ایک ذات بولی، اس نے کہا کالو بلا، مولا ہم تجھے رب مانتے ہیں، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ میں بتاؤں وہ ذات کون سی تھی؟ وہ تیرے اور میرے آقا تھے، تیرے اور میرے محبوب تھے۔ رب ذوالجلال نے پھر اس دن کے بعد دستور بنا لیا کہ میں بندوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ رب قادر ہے وہ بندوں سے کلام کرے، لیکن نہیں کرتا۔
رب رسولوں سے کلام کرتا ہے، رب جب بھی بندوں سے کلام کرتا ہے تو واسطہ رسالت سے کرتا ہے، درمیان میں کل لایا جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ والے ہیں، میں ڈائریکٹ والوں نہ بنو، رب تم سے مخاطب نہیں ہوگا، رب کہتا ہے میں نے اپنی توحید بھی سنانی ہو تو میں کہتا ہوں قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے، مولا تو ایک ہے، میں نہ بھی کہوں تو ایک ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک میں ایک ہوں، توحید میری ہو، بات میری ہو، زبان تیری ہو، کل کہہ کے تیرے منہ سے بات اپنی سنی، کل کہہ کے تیرے منہ سے بات اپنی سنی، اللہ کو کتنا پسند آیا لہجہ تیرا، وہی توحید والا کل ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کل، اے میرے حبیب ارشاد فرما دے، قل بفضل اللہ، جب اللہ فضل کرے وبرحمتہ، اور جب رحمت کرے فبذالک، پھر کیا کرو فلیفرحوا، پھر خوشی منایا، پھر کیا کیا کرو خوشی منایا کرو، میرے کہنے سے نہ منائے، علامہ صاحب کے کہنے سے نہ منائے، فیض رسول کے کہنے پہ نہ منائے، کسی پیر کے کہنے سے نہ منائے، کسی شیخ الحدیث کے کہنے پہ نہ منائے، رب کہہ رہا ہے اے محبوب کہہ دے جب اللہ فضل کرے، جب اللہ رحمت کرے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر کیا کیا کرو خوشی منایا کرو، پھر کیا کیا کرو خوشی منایا کرو۔ چلو پوچھتے ہیں بھی فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے، اللہ سے پوچھیں مولا تو بتا فضل کیا ہے، ہم اپنا فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں، قرآن تو بتا، قرآن نے مال کو بھی فضل کہا، قرآن نے دولت کو بھی فضل کہا، قرآن نے بارش کو بھی فضل کہا، اولاد کو بھی فضل کہا، لیکن فضل عظیم کیا ہے، یہ سارے فضل اپنی جگہ، انبیاء بھی فضل ہیں، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا، فرمایا میرا محبوب ہے جو فضل عظیم ہے، میرا محبوب ہے جو فضل عظیم ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے خطبات میلاد النبی، کیا نام ہے خطبات میلاد، اس کے چیلے میلاد کا انکار کرتے ہیں اور گرو نے میلاد پر کتاب لکھی، یہ اللہ کا شان ہے اپنے محبوب کا ذکر جس سے مرضی کروائے، روکنے والے روکتے رہتے ہیں، ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج ہے؟ نہیں، ہم ذکر کر کے حضور پہ احسان کرتے ہیں، ہم کوئی حضور کا ذکر بلند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم ذکر کیوں کرتے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتاتا، بازار مصر میں یوسف بک رہے ہیں، جہاں شاہ مصر خزانوں کے منہ کھول کے وہاں پر آیا اور آ کر اس نے خزانے رکھے، بڑے بڑے تاجر آئے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، ایک بوڑھی سی عورت سوٹی پکڑے آ رہی، سود کی کچی اٹی پکڑی ہوئی، لوگوں نے کہا اماں کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میں بھی سنا ہے بازار میں یوسف بک رہا ہے، میں بھی لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا مائی تیرے پاس کوئی پیسے، کوئی دولت کے انبار؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کیا لے کے آئی ہو؟ کہا سود کی اٹی لے کے آئی۔ کہا یوسف کی قیمت سود کی اٹی ہے؟ کہنے لگے نہیں، پھر کیوں آئی ہے؟ کہنے لگے جب یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا میرا نام بھی تو آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت والجماعت۔ آج آپ نے یہ بات سمجھ کے جانی ہے، مسئلہ میلاد کو سمجھ کے جانا ہے۔ کہا یوسف کے خریداروں میں ہمارا نام بھی آئے گا۔ دوستو جہاں مالدار میلاد کرتے ہیں، جہاں علماء پڑھتے ہیں، جب ہم حضور کے ذکر میں جمع ہوں گے، ذکر سنانے والا بھی اتنا ہے، سننے والے بھی اتنے ہیں، تو ہمارا نام بھی تو آئے گا نا کہ یہ بھی حضور کے ذاکر ہیں، یہ بھی رات سردی میں بیٹھ کر میرے نبی کا میلاد سنتے رہے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں حضور کی ذات تو بہت بڑا فضل ہے، حضور کے قدموں سے لگنے والی نالین بھی اگر مل جائے اور وہ نالین مل جائے وہ بھی بہت بڑا فضل ہے۔ نالین سمجھتے ہیں نا، یہ نقش نالین بنا ہوا،
حضور کی نالین پاک ہے. کہا اگر یہ مل جائے تو ہمارے لیے یہ بھی بڑا فضل ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو. آپ فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک کے حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضور کی نالین پاک مل جائے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ تو اپنے بات کہہ رہے ہیں. ہندوؤں کا ایک شاعر ہے کالکا پرشاد اس کا نام ہے. اس سے کسی نے کہا کالکا کائنات کی دولت تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کریں کیا پسند کرے گا؟ اس نے کہا کونین کی دولت میرے ہاتھوں پہ لا دو, کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دو, چاند سورج میرے ہاتھوں پہ لا دو. پھر کوئی پوچھے کالکا تو کیا لے تو وہ نالین محمد کی آنکھوں سے لگا. حضور کی ذات تو بہت بڑا فضل ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا پیش ہوگا جس نے 400 سال عبادت کی ہوگی. کتنی؟ میری عمر 46 سال, حضرت صاحب کی 35 سال, وہ بابا جی کی 100 سال. عبادت کے یہ سال نہیں. جس نے 400 سال عبادت بے ریا کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. رب پوچھے گا جاؤ اس کو میرے فضل سے جنت لے دے, میرے فضل سے اسے. وہ کہے گا مولا تو عادل نہیں کرتا. رب فرمائے گا میں عادل کرتا ہوں. مولا میری 400 سال کی عبادت کا عادل تو کر. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. ہمیں رب سے عدل نہیں مانگنا چاہیے, ہمیں رب سے فضل مانگنا چاہیے. اس نے کہا نہیں, اس کو عبادت پہ ناز تھا. اس نے کہا 400 سال عبادت کی ہے. حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا اس کو لے جاؤ میزان پہ, ترازو پہ لے جاؤ, میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں 400 سال کی عبادت رکھو. اگر نعمت کا وزن کم ہو جائے تو دوسری نعمت رکھ دینا. حضور فرماتے ہیں ایک آنکھ رکھی جائے گی, 400 سالہ عبادت ایک طرف ہوگی, عبادت کا پلڑا اٹھ جائے گا, آنکھ کا پلڑا جھک جائے گا, میزان سے اترے گا, معاشر میں سجدہ ریز ہوگا. عرض کرے گا مولا تیرے عدل سے نہیں فضل سے جنت عطا کر. فرمایا ابھی تو میں نے ایک نعمت کا حساب مانگا ہے, تو 400 سالہ عبادت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر بھی احسان کیا ہے. دوستان عزیز وقار 400 سالہ عبادت رب کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں, آنکھ دیے, کان دیے, پاؤں دیے, ہاتھ عطا کیے, یہ بال جسم کے اوپر, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی اس بندے سے جا کے پوچھو جس کے جسم پہ یہ بال نہیں ہے, گرمی کا موسم آ جائے یہ بال جس کے جسم سے نہیں, اس سے جا کر پوچھو تیرا حشر کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے گھنٹوں دورے پڑتے ہیں, میں بے ہوش رہتا ہوں. یہ بال اتنی بڑی نعمت ہے. رب نے کسی پر احسان نہیں جتایا, اور جب احسان جتایا تو کس پر؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پر احسان کیا, تمہیں اپنا شان والا رسول عطا کیا. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. حضور رب نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا. آپ پوچھو مولا اب یہ بھی بتا تیری سب سے بڑی رحمت کون سی؟ اولاد رحمت, فصل اچھی رحمت, وقت پہ بارش رحمت. لیکن میں یہ بتاتا چلوں یہ رحمت جب حد اعتدال سے بڑھتی ہے تو یہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے. رب نے کسی کو 4 بیٹے دیے ہو, خدا نہ کرے ایک بیٹا نافرمان ہو جائے, ایک بیٹا راہ راست سے ہٹ جائے, تو دوستان عزیز وقار وہ رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے. مولا تو بتا جو رحمت زحمت میں نہ بدلے, سب سے بڑی رحمت ہو وہ کون سی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں سن,
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے نزدیک اگر سب سے بڑی رحمت ہے تو وہ سراپا مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. دوستان عزیز وقار، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے بڑا فضل اللہ کے نبی کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ کے نبی کی ذات ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا فضل اللہ کا نبی، سب سے بڑی رحمت اللہ کا نبی، اور قرآن کہتا ہے جب میں فضل کروں، جب میں رحمت کروں، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر میرے اس وقت خوشی کا اظہار کیا گیا. سبحان اللہ. اب ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں یا مخالف کر رہے ہیں؟ خدا نہ کرے ہم قرآن کے مخالفوں میں سے ہوں. ہم تو اہل سنت و جماعت، ہمارا مذہب ہی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. قرآن نے کہا جب فضل اور رحمت ہو تو خوشی مناؤ. اب اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمیں کائنات میں رسول ایسا عطا کیا جس کے پائے کا زمانے میں رسول نہیں. کیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. دوستان عزیز وقار، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات کتنی بڑا الورا ذات ہے. قرآن کریم میں فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ماں کے ریموں میں شکلیں بناتا ہے. کبھی اس نے کسی سے پوچھا کہ مولا تیری شکل کیسے بناؤں؟ اے بندے بتا، وہ چاہے تو کالا بنائے، وہ چاہے تو گورا بنائے، وہ چاہے تو عزا سے معذور بنائے، وہ چاہے تو سلامت عزا عطا کرے، کسی کی روک ٹوک نہیں ہے. پھر اللہ کا شکر ادا کرو نا. اگر وہ رب چاہتا تو ہمیں جانوروں میں پیدا کرتا. اگر وہ رب چاہتا، ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمیں انسان بنائے، وہ رب ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا. شکر کر رب نے تجھے انسان بنایا. اور پھر انسان بنا کر رب چاہتا کسی اور نبی کا تجھے امتی بنا دیتا یا کسی اور دھرم میں پیدا کر دیتا. آج تو ہندو ہوتا، مشرک ہوتا، کسی اور مذہب میں ہوتا. شکر کر رب نے تجھے امام الانبیاء کا امتی بنایا. کیا یہ کم احسان ہے؟ یہ ہمارا حق نہیں تھا. لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمارے اوپر رحمت کی کہ ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا اور ہمیں اس رسول کا امتی بنایا. اور پھر اگلی بات یہ ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فضائل جمعہ. کون سی کتاب ہے؟ فضائل جمعہ. آج مانگنے جاؤ کہتے یہ کتاب ہی نہیں. دیکھنی ہو تو ہم سے پوچھو، ہم تمہیں وہ کتاب دکھائیں گے. ہم نے اپنے گھر سے نہیں چاہتا. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. پوچھو مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو سمجھتے ہو کون سی رات؟ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہے. یہ ایک رات عبادت کر لیں تو کتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے؟ 1000 سال کی عبادت کے برابر. 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے. اور دوستان عزیز 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے. 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر. کہتے ہیں مولوی سمجھتے ہو؟ کہتا ہے سمجھتا. کہا پھر بھی کہتا ہے کہ یہ رات یہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. کہنے لگے ہاں. پوچھو وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس رات کو نور مصطفیٰ پشت عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہوا. ابھی نور پیدا نہیں ہوا، حضور کا ظہور نہیں ہوا، نور مصطفیٰ کا سفر شروع ہوا ہے. آپ پشت عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہوئے ہیں. جس رات جو سو رہا ہے اس کو ذرا جگاؤ. ہاتھ لگا. ہم دیواروں سے خطاب کریں. بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اس نے کہا یہ رات اس لیے افضل ہے، اس رات کو حضور کا نور منتقل ہوا ہے. یارو جس رات میں نور منتقل ہو وہ لیلۃ القدر سے افضل ہو جائے. اور جس رات میں میرے نبی کا سراپا پیدا ہو وہ قرآن سے افضل نہیں ہوگا. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے 2 قرآن بنائے. ایک قرآن ناطق ہے جو بولتا ہے، ایک قرآن جامد ہے جو خاموش ہے. ایک قرآن کے حرف کالے ہیں، ایک قرآن کی زلفیں کالی ہیں.
اس قرآن کو پڑھنے والے قاری بنتے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والے صحابی بنتے ہیں۔ کوئی پاس رہ کے بلال ہوتا ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہوتا ہے، یہ میرے نبی کے کرم کے فیصلے ہیں، جسے چاہتا ہے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ دوستان عزیز وقار، جس رات میں نور مصطفیٰ کا سفر ہو وہ لیلۃ القدر سے افضل ہو جائے، اور میں کہتا ہوں لیلۃ القدر کس کے صدقے میں؟ اللہ نے حضور کو جمعے کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے حضور کو جمعرات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو شب برات میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے حضور کو شب معراج میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے حضور کو رمضان میں پیدا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر حضور ان دنوں میں ان لمحات میں پیدا ہوتے، کہنے والا کہہ سکتا تھا حضور کی فضیلت اس وجہ سے ہے، حضور رمضان میں پیدا ہوئے اس لیے حضور فضیلت والے ہیں۔ فرمایا نا، میں حضور کو اس دن پیدا کروں گا جس دن کو میرے نبی کی وجہ سے فضیلت ملے گی۔ کوئی یہ نہ کہے حضور جمعے کی وجہ سے فضیلت والے ہیں، کوئی یہ نہ کہے رمضان کی وجہ سے فضیلت والے ہیں، اس لیے یہ نہ کہے لیلۃ القدر کی وجہ سے فضیلت والے ہیں۔ فرمایا میں جس کو فضیلت ملے گی میرے نبی کے صدقے سے ملے گی۔ اور آپ کو ایک لطیف نکتہ بتاؤں، حضور کس دن پیدا ہوا؟ سموار والے دن۔ سموار والے دن اللہ نے درخت بنائے، سموار والے دن اللہ نے یہ نباتات پیدا کی، یعنی ہماری روزی کا سامان پیدا کیا، اناج پیدا کیے، پھل پیدا کیے، یہ روزی ہمارے جسم کا سامان تھی۔ اللہ نے سوموار کے دن کا انتخاب اس لیے کیا، انسان تیرا جسم دو حصوں میں ہے، ایک کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ تیرے جسم کی خوراک میں نے سوموار کو پیدا کی، اور تیرے روح کی خوراک محمد عربی کو بھی سوموار کو پیدا کی۔ دوستان عزیز وقار، وہ کہتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی خطبات میلاد النبی، اس میں سوال کرو، وہ کہتے ہیں مولانا بتاؤ حضور کا ذکر قرآن میں کہیں ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے، قرآن میں حضور کا میلاد بتاؤ۔ مولانا کہتے ہیں کوئی ایک جگہ ہو تو بتاؤ، کئی جگہ حضور کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کوئی مثال دو، کہا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، لقد جاءکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دو آیتیں لکھنے کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں علی ھذا القیاس، ان علماء سے پوچھو اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر قیاس کر لو، اس کو مثال بنا لو۔ کہتے ہیں جہاں جہاں جا کا لفظ آئے گا وہیں وہیں اللہ نے اپنے نبی کا میلاد قرآن میں بیان کیا، وہیں وہیں اللہ نے اپنے نبی کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ دوستان عزیز وقار، آپ پوچھ لو ان سے کہ جا کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رب نے جہاں آمد کا ذکر کیا وہاں جا کا ذکر کیا، اور کہا جہاں حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کی شانوں کا ذکر ہو، سمجھ لو وہاں رب نے حضور کا میلاد بیان کیا۔ کہتے ہیں حضور نے اپنا میلاد خود منایا؟ میں کہتا ہوں حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا۔ یہ نبی نے ایک دن میلاد نہیں منایا، سال کے بعد 12 ربیع الاول کو نہیں منایا، بلکہ میرے نبی نے ہر سوموار کو اپنا میلاد منایا۔ روزہ رکھ کے یادگار کے طور پر میرے نبی نے اپنا میلاد منایا ہے۔ دوستان عزیز وقار، یہ میرے نبی نے خود اپنا میلاد منایا کہ ہر سوموار کو جس دن حضور پیدا ہوئے، جس دن وحی نازل ہوئی، حضور نے یادگار کے طور پر اس دن کو منایا اور روزہ رکھ کے امت کو بتایا کہ میں اس دن اپنا میلاد منا رہا۔ کہتے ہیں حدیث میں بھی حضور کے میلاد کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے، میں بخاری سے دکھاؤں، بخاری کے بغیر ہم نہیں مانتے۔ ان سے کبھی کہو نا کہ یہ لکھ کے دے دو جو مسئلہ بخاری میں ہے وہ ہم نہیں مانتے، تو کبھی بھی لکھ کے نہیں دیں گے۔ ان کے کتنے مسئلے بخاری سے باہر ہیں، بلکہ سارا مذہب ہی بخاری سے باہر ہے۔ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری۔
اس نے اسے کہو کہ اگر تو یہ مسئلہ بخاری سے پوچھنا چاہتا ہے ہم تجھے بتا دیں گے، لیکن تو اپنے مسلک کی بنیاد بتا کہ غیر مقلد ہونا یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری تو خود مقلد تھا، یہ ترمذی والے خود مقلد تھے، مسلم والے خود مقلد تھے، اور تو غیر مقلد ہے، تیرا وجود بخاری میں کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی کہ بس کریں؟ بخاری شریف سنو، حضور علیہ السلام کا ایک سکا چچا ابو لہب، وہ فوت ہو گیا، ساری زندگی حضور کی دشمنی کی، مر گیا۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کے اہل میں سے، وہ اہل میں سے کون تھا؟ اس کا سگا بھائی حضرت عباس۔ حضرت عباس نے خواب دیکھی اور پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جہنم کے آخری گڑھے میں، آخری تہ میں، کیونکہ دشمن جو تھا، جنت دشمنوں کے لیے نہیں بنی، جہنم حضور کے دشمنوں کے لیے بنی۔ اس نے کہا جہنم کے آخری گڑھے میں۔ اس نے کہا پھر؟ کہتا جب آتا ہے نا پیر کا دن تو میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جو شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید، میں اس کو چوستا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میں ذمہ داری سے دکھا سکتا ہوں، کمی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اس دن کیا ہوا تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب حضور کی ولادت ہونی تھی میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ میرے بھائی عبداللہ کو بیٹا دے، اس کا نشان باقی رہے۔ دوستان عزیز وقار، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے وصال کر چکے تھے حضور کی آمد سے قبل۔ کہتے ہیں میرا دل میں تمنا تھی، کہتے جب میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خدمت کرو حضرت آمینہ کی، وہ خدمت کے لیے چلی گئی، اور میں نے کہا مجھے خبر دینا آکے۔ وہ آئی، اس نے آ کر مجھے کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے عبداللہ کو بیٹا عطا کیا۔ کہتا میں نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس آزادی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں نے محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی منائی تھی، اس آزادی کی وجہ میں نے محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی منائی، اس کو آزاد کیا، کاش میں محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناتا، محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی منائی۔ اللہ جہنم میں اس کا عذاب کم کر رہا ہے۔ دوستو پھر آؤ اس کے اوپر ایک اور فتویٰ دوں۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی عبد الوہاب نجدی، اس کی کتاب مختصر سیرت رسول، کتابوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، بتا میں رہا ہوں، اس مکتبہ علمیہ لاہور سے شائع ہوئی، اس نے یہ اردو کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے، مختصر سیرت رسول اس کا نام ہے، اس میں یہ لکھتا ہے یہی حدیث لکھ کے، کہتے ہیں اگر ابو لہب محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی منائے رب عذاب میں کمی کر دیتا ہے، آج ہم محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی منائے رب ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف کر دے؟ دیکھ لو میں نے بخاری سے بھی دکھا دیا، حدیث سے بھی بتا دیا۔ آپ وہ کہتے ہیں صحابہ نے حضور کا میلاد منائے، صحابہ نے حضور کا میلاد، میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ حضور کا میلاد نہ منائے؟ میلاد کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں، کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے اور حضور کی شانوں کا ذکر کیا جائے، اس کا نام میلاد ہے۔ صحابہ کرام کون سا لمحہ ہوتا تھا جس لمحے حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھتے تھے؟ کون سا لمحہ ہوتا تھا جب ان کی زبان پہ کلمہ نہیں ہوتا تھا؟ کلمہ پڑھے تو ہمارا میلاد تب بھی ہوتا ہے، درود پڑھے تو ہمارا میلاد تب بھی ہو جاتا ہے۔ دوستان ذی وقار، حضرت ابو عامر سے آبی حضور مدینے کی گلی سے گزر رہے، مدینے کی گلی سے گزرتے، جب اس گلی سے میں گزروں، اس گاؤں سے گزروں تو میرا جی چاہے گا میرا دوست فیض رسول ہے، میں اس کے گھر سے ہوتا جاؤں، اس کو ملتا جاؤں۔ حضور علیہ السلام کتنے شفیق تھے، کتنے وہ خوش بخت صحابہ تھے
جن کے پاس میرا نبی جایا کرتا تھا۔ آج ہم تمنا کرتے ہیں، حضرت شعر پڑھ رہے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ میلاد سجا کے کیوں بیٹھے ہیں کہ کملی والے کا ادھر سے گزر ہو جائے۔ دوستان عزیز وقار، حضور نے ابو عامر سے صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور کی عادت کیا تھی؟ ایسا نہیں کہ حکا پکڑا ہوا ہے، دروازے پہ کھانسی بھی نہیں کی، کھٹکھٹایا بھی نہیں، اندر آگے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ تھا دروازے پہ دستک دیتے، سلام کہتے، دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے، گھر والے اجازت دیتے تو حضور اندر آتے۔ حضور سے کسی کو پردہ نہیں ہے، حضور امت کے باپ ہیں، حضور امت کے باپ ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کسی کا پردہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور اجازت لیتے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ تک اگر اجازت نہ ملتی حضور اندر نہیں جاتے تھے۔ ابو عامر کا دروازہ کھٹکا، ایک بار سلام کہا، جواب نہیں ملا، پھر کھٹکا، سلام کہا، جواب نہیں ملا، پھر کھٹکا، سلام کہا، جواب نہیں ملا، حضور آگے چل پڑے۔ ابو عامر باہر آگئے، حضور کے قدموں سے لپٹے، کہا آپ آئے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ابو عامر میرا دل چاہا میں تیرے گھر آؤں، لیکن تو نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ حضور میں کون ہوں اجازت نہ دوں؟ میرا گھر بھی تمہارا، میری جان بھی تمہاری، میرا مال بھی تمہارا، حضور آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو عامر تو اجازت دے تو میں آؤں نا۔ تو حضرت ابو عامر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، آپ کا ہاتھ جب لگا میں سمجھ گیا رسول اللہ آئے ہیں، میں دروازے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ سلام کہہ رہے تھے، میں اپنے نصیبوں پہ ناز کر رہا تھا، میرا نبی میرے گھر آیا ہے، مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ سلام کہتے تھے، میں دل میں جواب دیتا تھا اور خوش ہوتا تھا، حضور میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، حضور میں سلامتی وصول کر رہا تھا، میں چاہتا تھا حضور زیادہ مرتبہ میرے اوپر سلامتی نازل کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں جو جواب نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ابو عامر کر کیا رہے تھے؟ حضور آج دن کون سا ہے؟ فرمایا پیر کا دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی باتیں سنا رہا تھا، حضور کی ولادت کا ذکر کر رہا تھا، حضور کی شانوں کا ذکر کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی جشن ولادت کے طور پر یہ باتیں سنا رہا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سن، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول۔ میرے نبی نے فرمایا ابو عامر تو نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت و جماعت۔ کہتے ہیں سعودی عرب میں میلاد منایا جاتا ہے، مدینہ شریف کی مسجد ہے، مسجد نبی حضور کی مسجد ہے، سرکار تشریف فرما ہے، حضرت حسان بن ثابت آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تلوار سے جہاد کرے، کوئی مال سے جہاد کرے، کوئی جان سے جہاد کرے۔ یا رسول اللہ میرے کانوں میں آپ کی حجب کے الفاظ پڑے ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں ان کو جواب دوں۔ فرمایا کیسے دو گے؟ حضور میں نے آپ کا قصیدہ لکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر حضور میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلال کی یا رسول اللہ منبر بچھا دو۔ بلال نے منبر بچھا دیا، دل میں خیال تھا حضور بیٹھ کے کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ اس منبر پہ بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں نیچے بیٹھوں گا۔ حضور میں کہاں بیٹھوں گا؟ فرمایا تو منبر پہ بیٹھے گا۔ حضور میری یہ مجال کہ میں منبر پہ بیٹھوں آپ نیچے بیٹھیں؟ آپ نے فرمایا حسان میری نعت کہنی میرے رب کی سنت ہے، تو آج میرے رب کی سنت ادا کرے گا، میں نعت سننی اپنی سنت بنا دوں گا، تو منبر پہ بیٹھنا میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا۔
مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے. کیا وہاں صدیق اکبر نہیں تھے, فاروق اعظم نہیں تھے, عثمان غنی نہیں تھے, مولا علی نہیں تھے, سارے صحابہ موجود تھے. اب حضرت حسان کیا پڑھتے ہیں, واخسن من کلم ترکت عینی, یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا, میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. یہ حضور کی شان ہے. میرے نبی نے فرمایا ہوگا, حسان تیری آنکھ کہاں تک دیکھے, تو نے مدینہ دیکھا, تو نے مکہ دیکھا, تو نے طائف کی وادی دیکھی, عرب کے چند شہر دیکھے, تو کتنا واقف ہے. عرض کی یا رسول اللہ, پھر سنو جواب. اب نبی کا میلاد پڑھتا ہے. حضرت حسان کیا کہتے ہیں, واجمل من کلم تلد النساء, یا رسول اللہ دیکھے تو تب جب کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین جنا ہو. اور کہنے والے نے کہا, حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. دوستان عزیز وقار, یہ مسجد نبوی کے ماحول میں ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, حسان تو کیا کر رہا ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اگر تو نے ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کر. نہیں, حضور علیہ السلام نے مہر تصدیق لگائی. حسان نیچے اترے, میرے نبی نے اپنی کملی اتار کے حسان کے کندھوں پہ رکھی, دعا کری, ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اللہ معیدک بروح القدس, اے اللہ حسان کی مدد جبریل کے ذریعے سے فرما دے. حضور علیہ السلام تو نہیں یہ فرما رہے کہ حسان تو کیا کر رہا ہے. آج کے مولوی کو زیادہ دین آ گیا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے, یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے, یہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا. میلاد مسجد نبوی میں منایا گیا اور حضور کی اور صحابہ کی موجودگی میں منایا گیا. اور کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو نہیں ہوتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک رات میں ربیع الاول کیا مہینہ تھا, 12 ربیع الاول کی رات آئی, میں مکے میں تھا. میں نے دیکھا عصر کی نماز کے وقت لوگ جمع ہونے شروع ہوئے, وضو کیا ہے, غسل کیا ہے, صاف کپڑے پہنے, اور وہ کعبے میں نہیں آ رہے. کعبے میں آ کر 2 نفل پڑھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. سامنے مولد النبی ہے, بیت اللہ کے دروازے کے سامنے حضور کی وہ جگہ, وہ مکان جہاں میرا نبی پیدا ہوا, اس مکان پہ جا کر جمع ہونے شروع ہو گئے. فرمایا 1 آیا, 2 آئے, 3 آئے, عشاء تک لوگ آتے رہے اور مولد النبی پہ جمع ہوتے رہے. مکے کا امیر بھی آ گیا, وہ بھی آ کر جمع ہو گیا. کہنے لگے میں بھی چلے گئے. ان لوگوں نے کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, ہمارے تو ہیں. اگر مانتے ہو تو ولی اللہ کی بات بھی مانو. ولی اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رات ڈھلنی شروع ہوئی. جب رات کا پچھلا پہر آیا تو میں نے دیکھا مولد النبی پہ روشنی زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے, کوئی انہوں نے نئی لائٹ جلائی ہے, نئی روشنی لگائی ہے؟ فیض رسول صاحب مجھے روز بتاتے, آج میں نے میلاد کے لیے یہ بتی خریدی ہے, آج میں نے یہ لائٹ خریدی ہے. آئیے کتنے دل کے اندر خوشیوں کے ارمان ہیں. کسی نے ان پر فتویٰ لگا دیا ہوگا, بھئی کیا بدعت کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارے اوپر بدعت نہ کرو. سنو مکے کے اندر کیا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, کوئی نئی لائٹ نہیں جلی. میں نے کہا یہ روشنی کیوں بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے دل کی طرف نگاہ ڈالی, میں نے ظاہر کی آنکھیں بند کی, باطن کی آنکھیں کھولی تو دیکھا یہ لائٹوں کی روشنی نہیں تھی بلکہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں جو مولد النبی پہ جمع ہو رہے ہیں. یہ روشنی ان کے نور کی تھی. آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا آج کی رات کتنی برکت والی ہے. یہ میلاد مکے والے نہیں منا رہے, عرش والے بھی منا رہے ہیں. یہ میلاد مکے والے نہیں, عرش والے بھی منا رہے ہیں. دوستان عزیز وقار, پھر کہتے نہیں یہ 3 عیدیں تم نے, تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو؟ اسلام کے اندر 2 عیدیں. اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں. یہی سوال وہ کرتے ہیں, یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں, تیسری کہاں سے بنا لی؟ میں کہتا ہوں عید کا معنی کیا؟ عید کا معنی خوشی. آپ کو کوئی بڑا دوست پرانا بڑی دیر کے بعد ملے نا تو آپ کہتے ہیں یار آج تے عید ہی ہو, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یار ملے تو آپ کی عید ہو جاتی ہے. حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الملت والدین, آپ پاک پتن حاضری دینے کے لیے گئے. پاک پتن کی گلیوں میں حضرت بابا صاحب کے مزار کے پاس ایک مجذوب کھڑا ہے. ایک بندہ گزرتا ہے, اسے پوچھتا ہے سائیں عید آسی کدا, عید کب ہوگی؟
وہ کہتا ہے میاں ابھی شعبان آئے گا، رمضان آئے گا، پھر عید ہوگی۔ دوسرا آیا عید آسی کدا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ بلا شیخ الاسلام گزرے، اس کو پتہ پوچھتا ہے کہ سائیں عید آسی کدا، آپ فرماتے ہیں یار مل سی جدا، عید آسی کدا یار مل سی جدا، وہ کہتا ہے یار مل سی کدا، فرمایا عید آسی جدا۔ پتہ چلتا ہے جس دن یار ملے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور جس دن رب کا یار ملے وہ عید نہیں ہوگا، وہ عید نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے بیٹے کی ولادت پہ کیا خوشی مناؤ گے؟ میں کہتا ہوں آمنہ کے لال جیسا بیٹا کس کا ہوگا؟ آمنہ کے لال جیسا نور نظر جیسا کس کا نور نظر ہوگا؟ دوستان عزیز وکر کہتے ہیں عید ہے تم عید بنا لیتے تھے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو ویسے سنائی، دلیل کے طور پر آپ کو بات سناتا ہوں۔ قرآن حکیم پڑھے، سورۃ مائدہ کی طرف جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہوئے، پکی پکائی روٹیاں آ جائیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اے اللہ ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما۔ آگے چلتے کیا کہتے ہیں؟ لِتَكُونَ أَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، لِتَكُونُ عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، جس دن رزق ملے وہ عید بن جائے۔ یہ پیغمبر عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور جس دن صرف ہمارے لیے نہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی عید بنے، جو آئیں گے ان کے لیے بھی عید بن جائے۔ جس دن رزق ملے وہ دن عید بن جائے، اور جس دن قاسم رزق ملے وہ عید نہیں بنے، جس دن قاسم رزق ملے وہ عید نہیں بنے گا۔ دوستان عزیز وقار آگے چلیں۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جس دن تمہارے نبی پہ یہ آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی ہم عید مناتے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے؟ کہا اس دن ہماری ایک عید نہیں دو عیدیں، اس دن ہماری ایک عید نہیں دو عیدیں تھیں۔ اس نے کہا وہ کون سی؟ کہا ایک جمعے کا دن تھا، ایک عرفے کا دن تھا، ایک جمعے کا دن تھا، ایک عرفے کا دن تھا۔ عرفے کا دن جس دن حاجی حج پڑھتے ہیں اس دن حاجی وہاں پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم یہاں پر ہوں اگر روزہ رکھ لیں رب 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یارو جس دن گناہ معاف ہو وہ عید بن جائے۔ اور جمعے کا دن، سال میں جمعے کتنے آتے ہیں؟ 52 جمعے آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے تیسری عید کہاں؟ اللہ کے نبی فرمایا الجمعۃ یوم العید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کا فرمان مانے یا تیرے کوڑ کو مانے، تیری بات کو مانے، میرے نبی نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے۔ دوستان عزیز وقار 52 عیدیں آ گئی۔ کہتے ہیں عید والے دن نماز پڑھتے ہیں، تم تو عید والے دن نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں ہر دن کے اپنے احکام ہیں، جمعے کے احکام اپنے، عید الفطر کے اپنے، عید الاضحیٰ کے اپنے۔ عید الفطر والے دن ہم فطرانہ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ والے دن ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ چھوٹی عید کو تم قربانی کیوں نہیں کرتے، بڑی عید کو تم فطرانہ کیوں نہیں دیتے، جمعے والے دن ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ کئی مسجدوں میں ظہر کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں ظہر کی نماز نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے یہ لاکھ یعنی قسم کے سوال ہمارے اوپر نہ کر، اپنی عقل کا ماتم کر۔ عید الفطر کے احکام اپنے ہیں، عید الاضحیٰ کے احکام اپنے ہیں، اور عید میلاد النبی کے احکام اپنے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ اور یہ فتوے ہمارے اوپر نہ لگا کہ یہ لائٹیں کیوں لگائی ہیں، یہ چراغاں کیوں کیا، یہ جھنڈے کیوں ہیں۔ حضور کی ولادت کی گھڑیاں آئیں تو رب ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے، ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگا، ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا۔ مولا 3 جھنڈوں کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا پہلے نبی آتے تھے، کوئی ایک خطے کا رسول، کوئی ایک علاقے کا رسول۔ یہ 3 جھنڈے اس بات کی علامت ہے کہ یہ ساری کائنات میرے نبی کے غلاموں کی ہوگی۔ اب جہاں حکومت ہوگی وہ حکومت میرے نبی کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ دوستان عزیز وقار میرا نبی زمین والوں کا بھی
نبی ہے, میرا نبی آسمان والوں کا بھی نبی ہے. تم کہتے ہو چراغاں کیوں کیا؟ حضرت آمنہ سے سوال کرو. ام ایمن کہتی ہے جب حضور کی ولادت کی گھڑیاں آئیں, کریم آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ فرماتی ہیں میں دوڑ کے باہر نکلی. جب باہر نکلتی ہوں تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کا چاند حضور کے گھر کے اوپر جھکا ہوا ہے اور ستارے حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. یہ سارے ستارے زمین پہ آ گئے. کہنے والے نے کہا زمین پہ قدم رکھا محمد نے, ہوئی انوار کی بارش. زمین پہ قدم رکھا محمد نے, زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا. یہ رب چراغاں کر کے ہمارے اوپر یہ چاند سورج ستارے یہ اللہ نے اپنے نبی کے کھلونے بنائے ہیں. دوستو اگر آج ہم چراغاں کرتے ہیں تو تجھے اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر یہ فتوے لگانے ہیں تو رب پہ لگا. آخری بات میلاد کے پیغام کے طور پر کیا رہا؟ آپ نے یہ چراغاں کیا, در و دیوار سجایا, یہ آپ نے ظاہر سجایا. یہ کیا کیا ہے؟ ظاہر سجایا, باطن بھی سجایا. حضور کا میلاد کا دن ہے, کوئی عہد تو کرو. یہاں فیض رسول صاحب نے آپ کو چائے پلائی, یہ لنگر ہے. چاول کھلائیں گے, یہ لنگر ہے. کوئی مٹھائی دیں گے, یہ لنگر ہوگا. لنگر کھانا نور ہے, جو کھائیں گے نور بنے گا, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ایک لنگر میں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. میلاد کا دن ہے, کوئی عہد تو کر کے جائیں. اگر جھوٹ بولتے تھے تو چھوڑ دیں, آج عہد کریں یا رسول اللہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. چوری کی عادت ہے, چھوڑ دیں. نماز نہیں پڑھتے, نماز کی عادت بنا لیں. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, حضور کی سنت کو اپنا لیں. یارو تیرا چہرہ, اب دیکھیں نا کہ رب ذوالجلال ہمیں کس پیکر میں دیکھنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ گھر میں کپڑا لے کے تھوڑ جائے, تھوڑا ہو جائے, گھر والی کہتی ہے یہ کپڑا لے جو اس کے ساتھ کا ملا کے لاؤ. آپ شہر کی بڑی دکان پہ چلے جائیں, وہ کپڑا ایک طرف سے لگاتے لگاتے دروازے سے باہر نکل جائے. شیخ صاحب پوچھیں گے میاں صاحب کدھر آئے تھے؟ آپ کہیں یہ کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں, تو مجھے تیری دکان میں یہ کپڑا نہیں ملے. وہ کہے گا یار کیسا بندہ ہے, کروڑوں کی دکان ہے, تجھے یہ 10-12 روپے میٹر کا کپڑا اس دکان کے ساتھ موازنہ کرتا ہے. تو کہے گا کروڑوں کی دکان کو کیا کروں جب میرے معیار کا نہیں ہے. تو رب ذوالجلال بھی قیامت کے دن کہے گا غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتا تھا, میلاد تو کرتا تھا, تو نے صورت مصطفیٰ جیسی نہیں بنائی, تو نے سیرت مصطفیٰ جیسی نہیں بنائی, تو نے کردار مصطفی نہیں اپنایا. دوستو آج ہم زمانے میں ذلیل کیوں ہو گئے؟ صرف در و دیوار نہ سجاؤ, اپنے اندر باطن کو بھی سجاؤ, اپنے کردار کو بھی سجاؤ. دیکھنے والا یہ نہ کہے, علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم نصارہ تمدن میں یہود, یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود. یہ ہندوؤں جیسی شکلیں, یہود و نصارہ جیسا لباس, اور پھر توقع کرے کہ میں رسول اللہ کے پیکر میں آ جاؤں. دوستان ذی وقار ایسا نہیں ہے. آج اپنے آپ کو ایک پیکر بنا, اور پیکر وہ بنا جو معیار مصطفیٰ کا ہو. کسی صحابی کا چہرہ ایسا نہیں تھا جس پہ داڑھی نہ ہو, کوئی صحابی بے نماز نہیں تھا, کوئی ولی بے نماز نہیں تھا. داتا علی جویری کے پاس بندہ آ گیا, اس نے آ کر 6 ماہ خدمت کی. جانے لگا, آپ نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کرامت کوئی نہیں دیکھی. فرمایا کرامت کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا نہ تو ہوا میں اڑتا ہے, نہ فضا میں چلتا ہے, نہ پانی کے اوپر مسلح بچاتا ہے, میں نے تیری کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا بتا کبھی میری نفل قضا ہوئے, کبھی میری سنتیں قضا ہوئی, کبھی میرے فرض قضا ہوئے؟ کہا نہیں. کہا جس کے 6 ماہ میں فرض قضا نہ ہو, سنتیں قضا نہ ہو, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ دوستو ایک سنت کو اپنا لو. پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گلڑا ایک دن عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے, اسی دن دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میر علی تجھے فرضوں سے اتنا پیار ہو گیا کہ میری سنتیں چھوڑ دی, سنتوں کو اپنا, تجھے دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا, رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, حضرت عائشہ کے پاس گئے. کہنے لگے عائشہ بتاؤ کوئی ایسی سنت جو میں نے ادا نہ کی ہو. کہا ابو جان آپ تو پیکرے رسول نظر آتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر بھی بتا کوئی راز کی بات ہو. کہا جمعرات کا دن ہوتا تھا, حضور حلوہ بنواتے تھے. حضور کیا کرتے تھے؟ ہم بھی جمعرات کو کیا کرتے ہیں؟ حلوہ بناتے ہیں, ختم پڑھتے ہیں. حضور توشہ دان میں رکھ کر اس طرف جاتے تھے. حضرت صدیق اکبر نے کہا بنا دو. جب بنایا, جمعرات کا دن ہے, آپ اس طرف نکل کے اللہ رہنمائی کرے گا. چند قدم 2-4 کلومیٹر آپ چلے, آگے ایک جھونپڑی نظر آئی, وہاں نبینہ آدمی بیٹھا ہے, آنکھوں سے نبینہ ہے. صدیق اکبر پہنچے,
صدیق اکبر پہنچے، بات آخری ہے توجہ کریں، صدیق اکبر پہنچے، جب پہنچتے ہیں وہ نبینا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتا کیا ہے، محمد آگے ہو، محمد آگے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نہیں بولے، جواب نہیں دیا، اس نے منہ کھولا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے حضور اسی کو کھلاتے تھے۔ آپ نے توشہ دان کھولا، انگلی رکھی، حلوہ اٹھایا اور اس کے منہ پہ رکھا، اس نے فوراً نیچے پھینکا اور کہنے لگا لگتا ہے محمد کا وصال ہو گیا ہے، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آگے، اس نے کہا تو نے کیسے پہچانا کہ محمد آگے؟ کہا تیری آواز مصطفیٰ جیسی، تیری چال مصطفیٰ جیسی، میں سمجھا حضور آگے۔ حضور حلوے کی خوشبو وہی حلوے جیسی جو حضور لے کے آتے، انداز وہی تھے، لیکن ایک بات مختلف تھی۔ اس نے کہا وہ کیا تھی؟ کہا حضور جیسا کھلایا نہیں تو نے، حضور جیسے کھلاتے تھے ویسے تو نے کھلایا نہیں۔ اس نے کہا حضور کیسے کھلاتے تھے؟ کہا حضور پہلے اپنی انگلی پہ رکھتے، پھر اپنی زبان پہ رکھتے، دیکھ میں آنکھوں سے نبینا ہوں، زبان پہ کوڑ کا برز ہے، سارے جسم پر کوڑ ہے اور میری زبان چھلنی ہے زخموں سے۔ اس نے کہا حضور اپنی زبان پہ رکھ کے پھر میری زبان پہ رکھتے تھے، اور میں حلوہ ایک دن سے نہیں کئی سالوں سے کھا رہا ہوں، اور یہ بھی سن میں مسلمان بھی نہیں، میں عیسائی ہوں، حضور کئی سالوں سے مجھے کھلا رہے تھے۔ دوستان ذی وقار، جب یہ بات ہوئی صدیق اکبر نے حلوہ اٹھایا، اپنی زبان پہ رکھا، اس کی زبان پہ رکھا، اس نے کہا مجھے وہی مزہ آیا ہے جو محمد کی زبان سے آتا تھا۔ اس نے کہا سن، آج تک حضور نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لے، اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن آج میں تجھے دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کے غلاموں کی ادائیں حضور جیسی ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کی خفیہ سنتیں اپنائی ہوئی ہیں، آج ان کی سنتیں اپنا کر یہ دنیا کے اندر پیغام دے رہے ہیں۔ میں تجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یارو ایک سنت دیکھی وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ اگر تو کردار مصطفی لے لے تو میرے نبی کا ایک غلام ہندوستان میں آیا تھا جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ تجھے دیکھ کے لوگ کافر نہ ہو، تجھے دیکھ کے لوگ مومن بنے، تیرا کردار مصطفی بن جائے۔ میں فیض رسول صاحب کو، آپ کو ایک بار پھر ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا کل بفضل اللہ، اے محبوب کہہ دے جب اللہ فضل کرے، وَبِرَحْمَتِهِ جب رحمت کرے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رکھتے ہو۔ خوشی کے موقع کے اوپر خرچ کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں بیٹے سے بڑھ کر کیا خوشی، لیکن یہ ساری خوشیاں آمینہ کے لال پر قربان ہے۔ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا